ذرا ہاتھوں کو ڈھا کے بول دو سرکار کی آمد، زور سے بولو سرکار کی آمد۔ ہمارے دوست ہیں کلکتے کے ذیشان متراوی صاحب، ان کی نعت کا یہ دو چار مصرع سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں، اجالوں کا اجارہ ہے، اجارہ میں دبدبہ حکومت، اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں، اندھیرا آج ہارا ہے محمد آنے والے ہیں۔ اجالوں کا اجارہ ہے محمد، زور سے بولو، مل کر کے بولو، آواز آنی چاہیے۔ اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں، اندھیرا آج ہارا ہے محمد آنے والے ہیں، اور بہاروں کا نظارہ ہے محمد آنے والے ہیں، یہ پھولوں کا اشارہ ہے محمد آنے والے ہیں، اور زمانے بھر کا نعرہ ہے، آخری شعر، زمانے بھر کا نعرہ ہے محمد آنے والے ہیں، فرشتوں نے پکارا ہے محمد آنے والے ہیں، اور بتانے آزری سہمے پڑے ہیں صحن کعبہ میں، ربیع النور بارہ ہے محمد آنے والے ہیں۔ بتانے آزری سہمے پڑے ہیں صحن کعبہ میں، ربیع النور بارہ ہے محمد آنے والے ہیں۔ اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں، اندھیرا آج ہارا ہے۔ آپ بھی کہہ دیں سب کو حضور کی پیدائش کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور اب اس کے بعد کل پرسوں کے بعد سے جو مہینہ آ رہا ہے وہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، اس کے آنے سے پہلے آپ کو غوث اعظم کے مہینے کی مبارکباد ماشاءاللہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ دونوں مل کر کے پہلے ایک کام کر لیں، اس کو یاد کریں غور سے۔ مدینہ شریف میں ایک حضور کے غلام تھے، ان کے گھر میں غریبی بہت تھی، کوئی کاروبار نہیں تھا، ٹھیک، بڑی غریبی تھی، مفلسی تھی، بھوکے وہ ان کے بچے سوتے تھے۔ اچانک ان کے پاس دولت آ گئی، بڑے کاروباری آدمی ہو گئے، مدینے میں ان کا لیول بڑا بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کے پاس تشریف لے گئے، بولے بھائی یہ بتانا تم بڑے غریب تھے، اچانک تمہیں دولت کہاں سے مل گئی؟ تو جو ان کا جواب تھا اس پر سن کر کے عمل کرنے کی دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ بولا کون ایسا ہے جس کو ضرورت نہیں پیسوں کی؟ لوگ ماں باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر پاتے پیسوں کے چکر میں، بیوی بیمار ہوتی ہے تو پیسوں کے لیے وہ 7 سمندر پار رہتے ہیں، وہ شرکت نہیں کر پاتے، پیسوں کی اتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور اچھی بات ہے، اخلاص ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سنیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ مذہب نہیں ہے، پیسہ ضروری چیز ہے۔ پیسہ غریب کو دے کے خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے، پیسہ کسی یتیم کو دے کے رب کے جلال کو کم کیا جا سکتا ہے، پیسے سے مدینے جایا جاتا ہے، پیسوں سے غوث پاک کا دربار دیکھا جاتا ہے، نعت گانے نہیں ہوتے، پھوڑ اور بازاری باتیں پیسوں کے ذریعے سے کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ حضور کے غلام ان کے پاس جمع ہو گئے، بولے یہ بتائیں کہ آپ تو بڑے غریب تھے، اچانک امیر کیسے بن گئے؟ اب ان کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا تھا۔ کس کے پاس؟ اونچی بولیں، بچوں کی آواز باہر سے کہیں سے نہ آنے پائے، جو ان کے آس پاس ذمہ دار بیٹھے انہیں خاموش کریں، ورنہ بات پھسل جاتی ہے، دماغ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس بات کو میں بار بار نہیں کہوں گا، وہ پوری دنیا کبھی بعد میں دیکھتی ہے تو مذاق سا لگتا ہے تو اسکرین پر۔ میرے آقا کے غلام ان کے قریب گئے، بولے بھائی بات کیا ہے؟ پہلے بڑے غریب تھے اب پیسے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات حضور سے کہی۔ کس سے کہی؟ اونچی بولیں، بولے حضور سے کہی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں غریبی ہے؟ میں نے کہا جی۔ بولے بھوکے سوتے ہو؟ تو میں نے کہا جی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اب آج سے 3 کام کر لینا، غریبی باہر چلی جائے گی، دولت تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ کتنے کام؟ اونچی بولیں، 3 کام کرنا تھا۔ وہ بولے بس وہ 3 کام جب سے میں کرنے لگا میرے گھر سے غریبی چلی گئی، امیری آ گئی۔ بولتے رہیے گا،
زیادہ ہنگامہ مجھے پسند نہیں ہے، میں سیدھی سیدھے بات کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ باتیں آ جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں میں 3 کام کرنے لگا، تو حضور کے غلاموں نے کہا بھائی وہ بتا دو وہ 3 کام کیا ہے۔ تو جو انہوں نے بتایا وہ سننے کے بعد لگا کہ اس کام کو کرنے میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، اس کام کو کرنے میں وقت بھی نہیں لگے گا، مشکل سے 20 سیکنڈ میں وہ تینوں کام ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ اٹھا کے آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں، توفیق عطا فرمائے گا، تو ہم یہ عمل ضرور آج سے کریں گے انشاءاللہ۔ بولو، یہ حدیث شریف میں نے کئی سال پہلے سنی تھی اور پڑھی تھی۔ جب سے میں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے، آپ یقین کریں کم سے کم شاید ہی کبھی ناغہ ہوتا ہو، میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں تو یہ قریب قریب اس حدیث شریف پر عمل ضرور کرتا ہوں۔ ابھی بھی میں آیا تو میں نے بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ بتا دوں وہ بات یاد رکھو گے؟ ماں بہنیں بھی سنیں، وہ بھی گھر جائیں تو میرے آقا فرماتے ہیں 3 کام کرنا تمہارے گھر سے غریبی چلی جائے گی۔ بولے حضور بتائیں وہ 3 کام کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گھر جانا تو 1 مرتبہ گھر والوں کو سلام کر لینا۔ کیا کرنا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو شرماتے ہیں نا سلام کرنے میں۔ 7 سال کی بیٹی ابو ابو کہہ کے لپٹ جاتی ہے تو اس بچی سے سلام کرنے میں شرماتے ہیں، بیوی ہو تو اس سے سلام کرنے میں شرماتے ہیں، ماں کو تو اہمیت نہیں دیتے۔ حضور فرماتے ہیں گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ حضور کے غلاموں نے کہا کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ کہتے رہو گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اگر ایک دن حضور نے کہہ دیا وعلیکم السلام اللہ تجھے سلامت رکھے، تو پوری دنیا کی حکومت مل کر کے تیرا نقصان نہیں کرتی۔ کیا فرمایا حضور نے؟ پہلی بات گھر میں جایا کرو تو زور سے بولو انشاءاللہ ابھی واپس جائیں گے خیریت سے، تو گھر میں جب داخل ہوں گے تو سلام کریں گے۔ یہ کوئی زور اور کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی یہاں پسٹل لے کے کان پر حدیث پر عمل کرنے کی پلاننگ نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق پر ہے۔ اللہ چاہے گا تو ایسا کرو گے، اور اگر نہ کرنا تو یہ نہ کہنا کہ میں تو عمل کرتا نہیں، یہ بھی کہنا کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق نہیں دی۔ اپنی ذاتی غلطی ماننا اس کو، ٹھیک ہے؟ پہلی بات کیا بتائی حضور نے؟ زور سے بولو، گھر والوں کو سلام کرنا۔ پھر حضور فرماتے ہیں 1 مرتبہ مجھے بھی سلام کر لینا۔ آپ لوگ کیا کرنے بیٹھے ہو؟ دعوت کھانے بیٹھے ہو؟ حضور کی بات سنو اور مچل مچل کے سبحان اللہ کہو۔ ہم سبحان اللہ کہیں گے تو ہمیں کو ثواب ملے گا، آپ سبحان اللہ کہو گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ جن کی گود میں پیدا ہوئے وہ مائیں بیٹھی ہیں، وہ بہنیں بیٹھی ہیں، وہ سنیں گے، اور پوری دنیا آپ کی آواز کو سن کر کے سبحان اللہ کہے گی۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ فرشتے اس مجلس میں آپ کے سبحان اللہ کو سنیں گے، وہ رب سے کہیں گے میرے مولا اس بندے نے میرے سامنے تجھے پاک کہا۔ پاگل پاگل گواہ تو آپ جمع نہیں کرتے شادی اور پلاٹنگ کے ذریعے، او قابل لوگ چاہیے بھائی، گواہ بچی کی شادی ہے، نکاح ہونے والا ہے، اچھے لوگ لائیے گواہ میں، زمین کی لین دین میں اچھے گواہ لاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کو یاد کرنے میں بھی آپ اچھے گواہ لائیں، فرشتوں کو گواہ بنایا کریں۔ پہلی بات کیا فرمائی حضور نے؟ گھر والوں کو۔ دوسری بات کیا فرمائی حضور نے؟ مجھے بھی، اونچی بولیں، مجھے بھی سلام کر لیا کرو۔ اب اگر کہو تو تیسری بات بتا دوں۔ حضور فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو، تیسری بات یہ ہے کہ 1 مرتبہ قل واللہ احد شریف بھی پڑھ لیا کرو۔ اب کیسے کرو گے؟ آپ گھر میں داخل ہوگے تو کہنا پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے کہیں گے؟ کہیں گے انشاءاللہ، ابھی جائیے گا۔ پھر کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا کہیں گے؟ سب لوگ کی آواز نہیں آ رہی، زور سے بولیں۔ اس کے بعد پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انشاءاللہ
پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سرکار غوث پاک کرم فرمائے. مائک کی آواز میں بڑی خشکی ہے, اس کی آواز تھوڑا سا فنش کر دو. یہ آواز بہت پک کیے ہوئے ہیں, اس کی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ بیٹا. مائک ٹھیک ہے, بچے ہیں اپنا کام کرتے ہیں, آواز تھوڑی سی بڑھائیے. تو ایکو نہ بڑھائیے گا, آواز بڑھائیے گا. ٹھیک ہے تھوڑی سی بڑھائیے گا. باہر کے جتنے ہارن ہیں تو پوری کائنات تک آواز پہنچاتے ہیں, ان کو بند کر دیجئے گا. مجھے اپنی آواز سامعین کے درمیان رکھنے دیجئے گا. گونج زیادہ مت رکھیے گا, گونج بالکل ختم کیجئے, اس کا ایکو بالکل ختم کیجئے گا. تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا, سمجھے, آواز بڑھائیے گا. ٹھیک, ربیع النور شریف بہت بھائی جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. سنیں اب مل کر کے حضور پر درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ مجھے ملے نا تو آپ جیسے لوگ میں رات بھر تقریر کرتا رہوں گا الحمدللہ رب العالمین. یہ نظامت وغیرہ کا فن الگ ہے. یہ لاک ڈاؤن میں نے حضور کی باتوں کو کرنے کا سلیقہ مانگا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اللہ کا شکر ہے آپ جیسے لوگ ملے نا, بس بیچ بیچ میں اللہ کا نام لے کے سبحان اللہ کہتے رہیے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. سنیں یہ حضور کی محفل ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل ہے, حضور کی تعریف و توصیف کی محفل ہے. کسی نے آپ کو پابندی لگائی ہے سبحان اللہ کہنے کی؟ بتاؤ. حکومت کی طرف سے کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ آپ اگر قرآن پڑھتے ہو تو حکومت کی طرف سے FIR تو نہیں ہوتا؟ آپ اگر حضور پر درود پڑھتے ہو تو اس علاقے کا سنسد ودھائک آپ کو پریشان تو نہیں کرتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی ممانعت, کوئی پریشر, کچھ نہیں ہے. علامہ روم علیہ الرحمہ کہتے ہیں, شاکر بھائی, وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, ایک 10-15 سال کا بچہ ادھر سے آ رہا تھا. اس بچے نے کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اس سے سلام کیا, اس بچے نے جواب دیا. اس کے بعد بچے نے مجھے دیکھا تو میں نے بچے کو دیکھا. میں نے کہا بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ جواب سنو. میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس بچے نے کہا آپ عجیب آدمی ہو, جہاں پوری دنیا جاتی ہے اسی رب کے پاس جا رہا ہے. پھر میں نے پوچھا, علامہ روم کہتے ہیں, اٹلی کے بہت بڑے عالم تھے علامہ روم, اٹلی کے. وہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اچھا تو آ کہاں سے رہا ہے؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہو, جہاں سے پوری دنیا آتی ہے وہیں سے ہم بھی آ رہے ہیں. پھر علامہ روم کہتے ہیں یہ بتا تو کھاتا کیا ہے؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہو, جو پوری دنیا کو کھلاتا ہے وہی مجھے بھی کھلاتا ہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا علامہ روم نے, کہا بیٹے تو بڑا نیک معلوم ہو رہا ہے. اس بچے نے کہا آپ کو نیک بننے سے کس نے روک رکھا ہے؟ آئے سمجھ گئے میری بات؟ آپ کو نیک بننے سے کس نے روک رکھا ہے؟ درود پڑھنے پر کوئی پابندی بولے؟ اب پوچھوں تو مشکل پڑ جائے گا. آپ نے کب 100 مرتبہ حضور پر درود پڑھا ہے؟ کب قرآن کی آیتوں کو دیکھنے کی توفیق اللہ سے مانگی ہے؟ اخبار کی ہیڈنگ بچے بتا دیں گے, اسپورٹس کے میدان کی خبریں یہ مسلمان بچے بتا دیں گے. ان سے پوچھو کہ حضور کی ذات کے بارے میں, حضور کے چہرے کے بارے میں, حضور کے لب و رخسار کے بارے میں نہیں بتا پائیں گے. ممبئی میں لاک ڈاؤن رمضان شریف کا تھا. ربیل بھائی کرسی یہاں کریں, آگے مشفق بھائی ایسے لگائیں کرسی, ایسے لگائیں, سب لوگ کرسی لگائیں, سامنے لگائیں. جتنے گھر کے لوگ ہیں ایسے سامنے بیٹھے لائن سے. سنیں آپ, بڑی پیاری بات ہے حضور کی, سنیں آپ. اللہ کا شکر ہے گھر جیسا ماحول ہے. سنیں آپ, بالکل بازاری بات نہ کیجئے گا, میں جب تک رہوں گا. ہاں میں 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا, اور فجر کی اذان بھی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں فجر کی اذان بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ, لاک ڈاؤن تھا ممبئی میں, مخدوم ماہم شریف کی مزار شریف ہے. لوگ گئے ہوں گے نا بھائی, ماہم شریف بہت بڑے بزرگ ہیں, قطب کوکن کہلاتے ہیں. ان کی مزار شریف سے آگے ایک چوراہا ہے. چوراہے پر پولیس والے لگے ہوئے تھے, 3 لڑکے مسلمانوں کے, وہ بائک سے جا رہے تھے. ان پولیس والوں نے ان کو روکا. رمضان کے دن تھے اور 3 بجے دوپہر کا واقعہ ہے. ان لوگوں نے کہا کہ رکو رکو رکو. وہ تینوں لڑکے رک گئے. تو پولیس والوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں. کہا اچھا کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے؟ بولے صاحب تھوڑی سی ڈھیل ہوئی ہے لاک ڈاؤن میں. بولے وہ صبح 1 گھنٹے کی ہوئی ہے, ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ بولے صاحب وہ رمضان کا مہینہ ہے, بھنڈی بازار میں کپڑوں کی مارکیٹ ہے, سوچا کہ 2-4 جوڑے کپڑے عید کے اپنے جا کے خرید لیں, پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں اور سختی نہ ہو جائے. جملہ سنیں غور سے.
पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा तुम लोग भिंडी बाजार जा रहे हो, कहा। उन लोगों ने कहा ये बताओ, मारेंगे नहीं तुम लोगों को, उसूल तोड़ रहे हो। लॉकडाउन में दिन में एक बाइक पर, 2 बाइक पर 3 लोग निकले हो, मारेंगे नहीं। इतना बता दो कि तुम्हारे यहां जो दोपहर में नमाज पढ़ी जाती है उसका नाम क्या है? सुनो असरावल कला में 12 साल से हुजूर की महफिल सजाने वालों, हिंदू पुलिस वालों ने कहा कि सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे यहां जो दोपहर में नमाज पढ़ी जाती है उसका नाम क्या है? तो उन मुसलमानों ने कहा कि उसको बोलते हैं ज़ुहर, जो सुबह को पढ़ी जाती है, फज्र और फिर ज़ुहर। मुसलमानों ने कहा अच्छा सही जवाब है, अब फिर भी नहीं मारेंगे, एक और जवाब दो। कहा क्या? कहा तुम लोगों ने वो नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सुनिए, तुम लोगों ने, उन लोगों ने इनसे पूछा मुसलमानों से, तुम लोगों ने वो नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो मुसलमानों ने कहा साहब नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। कहा अच्छा, अब पुलिस वालों को जवाब मिल गया। उन लोगों ने एक और सवाल किया, ये बताओ कि तुम लोग रोजे से हो कि नहीं? सीने पर हाथ रख के फैसला कीजिएगा। त्रिपुरा के हालात पढ़ने वालों, अपने घरों में रखी हुई कुरान को नहीं पढ़ोगे तो ये एक दिन इसका भी वही हाल होगा, अल्लाह माफ फरमाए। अगर मोहल्ले की मस्जिद के मीनार हमारा इंतजार करते करते थक जाएंगे तो कोई उनको भी गिरा देगा। अगर हमारी बहन बेटियां बेपर्दा ये रोशन बाग और घंटा घर चौराहे पर इलाहाबाद में घूमने लगेंगी ना, परफ्यूम लगा लगा के, दुपट्टे के बगैर, तो एक दिन उनका भी वही होगा जो गुवाहाटी और आसाम में हुआ है। वो दिन दूर नहीं है, हम दूसरी लड़कियों की तरफ जाएंगे, लड़कियां गैर मर्दों की तरफ, गैर मुस्लिमों की तरफ जाएंगे। सिस्टम तो हमने खराब कर रखा है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप दुआ करते हो, नमाजों में जब पढ़ते हो तो ये जरूर कहते हो ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन कौन इस आयत को पढ़ता है? हाथों को उठा के बताएं। कौन कौन इस आयत को पढ़ता है नमाज में? हाथ को उठा के बताएं। मुश्किल से 30%। और बकिया लोग क्या अखबार की हेडिंग पढ़ते हैं नमाज में? वो करीब करीब सब तो पढ़ते हैं ना भाई, बताएं, सब पढ़ते हैं? क्या है ये? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ये सीधा रास्ता क्या है? अगर कोई कह दे, आप किसी से पूछें कि भाई लखनऊ जाना है इलाहाबाद से, वो सीधा रास्ता क्या है? वो कहेगा आप चले जाओ बेली, चले जाओ बेली से फाफामो होते हुए आप नवाबगंज, नवाबगंज से कुंडा, कुंडा से ऊंचाहार, ऊंचाहार से रायबरेली, रायबरेली से आप लखनऊ चले जाइएगा। यही तो सीधा रास्ता है लखनऊ इलाहाबाद से। और अगर कोई कहे उसको मैप के जरिए से पता चल गया कि यही रास्ता है, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, बोले फिर? बोले मैं पहले जाऊंगा सिकंदरा, फिर बोले प्रतापगढ़ जाऊंगा, और प्रतापगढ़ से अमेठी जाऊंगा, अमेठी से फिर मैं कुंडा आऊंगा, कुंडा से फिर सांगीपुर जाऊंगा, सांगीपुर से फिर मैं लालगंज बैसवारा होकर के रायबरेली की तरफ जाऊंगा, फिर वहां से कानपुर की तरफ जा करके आगे दाएं तरफ से मुड़ूंगा, फिर एयरपोर्ट पे जाके निकलूंगा। लोग कहेंगे बेवकूफ है, इसे रास्ते का पता था, ये 300 किलोमीटर का सफर किया है। आप कुरान में पढ़ते हैं ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ये सीधा रास्ता किसे कहते हैं? ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके अल्लाह उसके रसूल को राजी किया जा सकता है। इस रास्ते से हट करके नुकसान कितना है, इसी के बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको। आपके हाथ पांव जोड़ के गुजारिश करता हूं कि बातों को सुन लीजिएगा। शायद आपको अगले जलसे में अगर बहुत दिन के बाद जाने की तौफीक मिली तब भी यही बातें इंशाअल्लाह काम आएंगी। इंशाअल्लाह बोलो। पुलिस वालों का पहला सवाल था कि तुम लोग कहां जा रहे हो? बोले भिंडी बाजार। क्या करने? बोले कपड़ा खरीदने। दोपहर में जो नमाज पढ़ते हो नाम क्या है? बोले जोहर की। बोले सही बताना, मारेंगे नहीं। वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लड़कों ने क्या कहा? ऊंची बोले नहीं पढ़ी। आखिरी सवाल पुलिस वालों का, ये बताओ ये महीना कौन सा चल रहा है? उन लोगों ने कहा कि रमजान का, रोजे रखने का महीना है। पुलिस के लोगों ने कहा सही बताना तुम लोग रोजे से हो कि नहीं? सुनिए रुबील भाई, सुनिए आप क्या कहा? तुम लोग रोजे से हो कि नहीं? मुसलमान लड़कों ने कहा नहीं, रोजे से नहीं। आप यकीन करें उन लोगों ने उन लड़कों को मुर्गा बना के 20-20 लाठियां मारी, 20-20 लाठियां मारी, उनके हाथ पांव तोड़ दिए। मालूम किस बात पर पुलिस वालों को गुस्सा आया था? एक पुलिस वाला अपनी पेशानी पकड़ के पीट रहा था अपने हाथ से और कह रहा था तुम जालिम लोग समझते नहीं
اپنا وقار نہیں سمجھتے، اپنا اسٹیٹس نہیں سمجھتے، اپنا لیول نہیں سمجھتے، اپنی ویلو نہیں سمجھتے. کہا کیا ہوا صاحب اتنا مار رہے ہیں؟ کہا سن، پوری دنیا میں وائرس تھا، چائنا ٹوٹ گیا تھا، دنیا کے 200 ملکوں میں قریب سارے ملکوں میں وائرس نے پیر جما لیا، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنی بلڈنگوں میں رہنے والے قبرستان چلے گئے. یا تو گجرات میں چمنیاں جل گئیں. الہ آباد میں مظہر الہ آبادی میرے دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ آصف بھائی ایک دکان میں رسول پور میں 80 کفن ایک دن میں بکا ہے. ڈاکٹر ایوب صاحب لکھنؤ کہتے ہیں کہ آصف بھائی میرے گھر کے بغل کی قبرستان میں ایک دن میں 150 مردے آئے ہیں. وہ پولیس والا کہتا ہے ظالم کہیں کہ تیرے رمضان کے آنے سے 6 7 8 10 دن پہلے میری بیٹی میری بیوی نے مجھے وردی پہن کر جب گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا پاپا آپ مت جائیے. میری بیوی نے کہا کہ آپ سروس مت جوائن کیجئے، آپ استعفیٰ دے دیجئے. میں نے کیوں؟ بولے نہیں اب یہ وردی اتار دو، باہر موت ٹہل رہی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں باہر نکلو وائرس نہ پکڑ لے. تو میں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا میری بیوی میری بیٹی پریشان مت ہو، 5 اور 6 دن اور باقی ہیں، ایک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، ایک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے. بولے اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں بیماریاں دور ہوتی ہیں، آئے آئے اسی مہینے میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اسی مہینے میں مدینے والے پر مسلمان درود پڑھتے ہیں، اسی مہینے میں راتوں کو اٹھ کر کے مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے. میری بیٹی پریشان مت ہو، مسلمانوں کے رمضان کو آنے دے، جب یہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو بیماری دور ہو جائے گی. میری بچی نے 3 رمضان آنے سے پہلے کہا ابو وہ مہینہ رمضان کا آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ بیٹی کیوں؟ تو میری بیٹی کہتی ہے کہ ابو بات دراصل یہ ہے کہ اس مہینے کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہماری سہیلیوں کو اس مہینے کا انتظار ہے تاکہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ آئے، مسلمان قرآن پڑھیں بیماریاں دور ہو جائیں، مسلمان روزہ رکھیں بیماریاں دور ہو جائیں، مسلمان غریبوں کو خوش رکھیں بیماریاں دور ہو جائیں، مسلمان حضور پر درود پڑھے اللہ کا جلال کم ہو جائے. وہ کہتا ہے میری بیٹی کو تیرے رمضان کا انتظار تھا، میری بیٹی کی سہیلیوں کو اس رمضان کا انتظار تھا، میری بیوی کو اس رمضان کا انتظار تھا. ہم ہندو مذہب کے ہیں وہ کہتا ہے، لیکن ہندوؤں کے محلے میں یہ باتیں ہو رہی تھی پریشان مت ہو، مسلمانوں کے رمضان کو آنے دو، یہ رمضان میں جتنا قرآن پڑھیں گے اتنی بیماریاں دور ہوں گی. لیکن تم ظالم لوگ مسلمانوں کے نام پر کلنک ہو، رمضان کے مہینے میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو، رمضان کے مہینے میں روزہ بھی نہیں رکھتے ہو، رمضان کے مہینے میں قانون بھی توڑتے ہو. تم نے دنیا کا بھی قانون توڑا ہے اور تم جس خدا کے بندے ہو اس خدا کا بھی قانون تم نے توڑا. بتاؤ کہ بات سچی ہے کہ نہیں سچی؟ کبھی سوچا اپنے بیٹے کو بائک دیتے وقت یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ ہاں کیا ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ 50 ہزار کے موبائل اپنے بچوں کو دے دیا تو کیا مطلب جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی؟ یہ بچہ دوسرے کمرے میں رات بھر کیا گل کھلاتا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ مجھے بتائیں کبھی سوچا آپ نے؟ اس بچے نے اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کبھی باپ نے کہا میرے بیٹے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ بچیاں 2 گھنٹے کے لیے اسکول گئی تھی، 6 گھنٹے نہیں آ رہی ہیں، کسی نے پوچھا؟ نہیں. یہ بے راہ روی حضور کو تکلیف دے رہی ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے. مجھے ڈر اس بات کا. یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ اس بھولی بھالی قوم کو حضور کی محبت سے قریب ہونے کا موقع مل جائے. لیکن پھر بھی وہی کٹر مستی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. یہ اسکرین پر جو تصویریں آ گئی فلمی دنیا کی ہیروئنوں کی، لوگ اسی میں مست ہیں، کرکٹ گراؤنڈ میں مست ہیں، سیاسی چال چلنے میں مست ہیں، کسی کو مطلب نہیں کہ حضور بھی ہیں، حضور پر درود پڑھنا بھی ہے. آپ کو معلوم ہے حضور ہمارے درود کا انتظار کرتے ہیں. میں نے ان کے دروازے پر ایک مجلس میں کہا تھا حضور کے درود کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں کہ آصف بھائی میں اسکرین پر کس کو دیکھوں؟ سب سے اچھے چہرے تو مجھے فلمی دنیا والوں کے لگتے ہیں. میں نے کہا تو بھول گیا کہ تو جس نبی کو بھولا ہے اس نبی کے چہرے میں کے صدقے میں اللہ نے چاند کی چاندنی بنائی ہے. لفظ حسن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. حضور کا چہرہ اتنا چمکدار تھا، ارے بتانا اپنی بیٹی کو. حضور کی آنکھیں اتنی روشن تھی، بتانا اپنی بیٹی کو. ایک بات بتاتا ہوں حضور کے چہرے کے حوالے سے، بہت ادب سے سنیے گا میری بات.
میں بیٹھ کے نظامت بھی کر سکتا ہوں, 2-4 شعر پڑھ کے ہنگامہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن اس سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل دہلے گا نہیں. آپ کے دل میں حضور کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ میری بات کو سن لیں. بغداد کی زمین ہے, کہہ دو سبحان اللہ. کہاں کی زمین ہے؟ زور سے بولو. بغداد شریف کی زمین ہے. وہاں پر ایک پینٹر تھا, پینٹنگ کرنے والا, جسے بولتے ہیں لوگ مصور, تصویر بنانے والا. سمجھ گئے؟ وہ آرٹ والا, وہ تصویر بنانے والا ایک مصور رہتا تھا بغداد شریف میں. اس کی ایک عادت تھی کہ لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ میرے باپ کی ایک تصویر بنا دیجیے. میرا باپ 4 سال ہوئے انتقال کر گیا, آپ میرے محبوب کی تصویر بنا دیجیے. لوگ کہتے آپ میری ماں کی تصویر بنائیے. تو وہ ایک رجسٹر کھولتا تھا, کہتا تھا کہ پہلے بتاؤ تمہارے محبوب کی پیشانی کیسی تھی. تو سامنے والا بتاتا کہ میرے محبوب کی پیشانی چوڑی تھی. پھر وہ پوچھتا تمہارے محبوب کی آنکھیں کیسی تھیں. تو سامنے والا بتاتا کہ تمہارے محبوب کی آنکھیں ایسی تھیں. پھر وہ پوچھتا کہ یہ بتاؤ تمہارے محبوب کے لب کیسے تھے. تو وہ بتاتا کہ میرے محبوب کے لب ایسے تھے. تو وہ پوچھتا تمہارے محبوب کے رخسار کیسے تھے. تو وہ بتاتا کہ میرے محبوب کے رخسار ایسے تھے. وہ کہتا ٹھیک ہے, میں نے اس کا پورا بایو ڈاٹا نوٹ کر لیا ہے. 1 ہفتے کے بعد آنا, جو آرڈر آج آپ نے دیا ہے 1 ہفتے کے بعد یہ تصویر لے کے جانا. جب 1 ہفتے کے بعد لوگ جاتے تھے تصویر لینے کے لیے, تو وہ جو تصویر بناتا تھا, تصویر لینے والا جب اپنے ہاتھ میں اسے دیکھتا تو کہتا واہ کمال کر دیا, ہو بہو آپ نے میرے محبوب کی تصویر اتار دی ہے. سمجھ گئے؟ بڑا فنکار آدمی تھا وہ. ایک دن اس کی دکان کے سامنے, اس کی آرٹ کی دکان کے سامنے لمبی لائن لگی تھی اپنے اپنے محبوب کی تصویر بنانے والے کی. اسی لائن میں ایک اللہ کا ولی بھی کھڑا تھا. 3 آدمی یا 4 لوگوں نے سبحان اللہ کہا اللہ کے ولی کے نام سے. کیا امید لگا کے بیٹھے بھائی, کیا امید لگا کے بیٹھے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے نام پر اس کے بعد کب سبحان اللہ کہا. کم سے کم جب کوئی نیک بات سنے, اچھی بات آپ کی سماعت تک پہنچے نا, تو انتظار نہ کرے. خوشی چاہیے, خوشی. چوٹ لگتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے کہنے پر تھوڑی کہتے ہیں باپ رے باپ, وہ چوٹ لگی زبان سے نکل گیا. تو جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام زبان پر آ ہی جاتا ہے, جس کے احسان ہوتے ہیں اس کا نام زبان پر آ ہی جاتا ہے. تو ذرا بتاؤ باپ کا احسان کیا ہے خدا کے احسان کے آگے؟ خدا چاہتا تو گونگا پیدا کرتا, ساری زندگی آؤں کرتے رہتے. اس نے زبان دی ہے, ذرا اس زبان کا صحیح استعمال کرو. دل سے کہہ دو, یہاں سے وہاں تک کوئی بیٹھا ہو, بچے خاموش رہیں, کوئی بولے تو جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان کو منع کر دیں. میری بات کو سن لیں, انشاءاللہ گھر تک کام آئیں گی, قبر تک کام آئیں گی, حشر کے میدان تک کام آئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دے. اسی لائن میں ایک اللہ کا ولی بھی کھڑا تھا. جب اس کا نمبر آیا تو وہ اس مصور کے پاس گیا, اس پینٹنگ کرنے والے پینٹر کے پاس گیا, آرٹ کے پاس گیا. کہا کہ صاحب, کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک تصویر میری بھی بنا دیجیے. کہا کس کی؟ کہا میرے محبوب کی. چلو پیچھے بیٹھے ہیں, سنیں دوستو, میرے محبوب کی. کہا بیٹھو ٹیبل پہ. وہ بیٹھ گئے. اس نے رجسٹر نکالا, کہا بتاؤ تمہارے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں. سنیں بھائی, بڑی پیاری بات ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اس نے کہا بتاؤ تمہارے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں. اس درویش, اس اللہ کے ولی نے کہا میرے محبوب کی زلفیں ایسی ہیں کہ پوری دنیا اسی کے سائے میں ہے. اگر کچھ سمجھ گئے ہیں تو ذرا زور سے بولیے گا. آپ یقین کریں, میں لاک ڈاؤن میں اپنے گھر میں آن لائن پروگرام کرتا تھا, 30-36 ملکوں کے لوگ سنتے تھے. ابھی بھی ریکارڈنگ ہوتی تو بہت دور دور کے لوگ سنتے ہیں. میں بہت نرم لہجے کا خطیب ہوں, نظامت کرتا ہوں. 10-20 لوگ ملتے ہیں, ان کے پاؤں دبا دبا کے حضور کی باتیں کریں. میری باتیں آپ کے دل تک پہنچیں گی انشاءاللہ. ذرا محبت سے کہہ دے. مشفق بھائی بہت بہت مبارک ہو, ربیل بھائی بہت مبارک ہو. میرے ان بھائیوں کا سب کا بیٹھنا. سنیں میرے آقا کی بات سنیں. وہ لڑکیوں سے محبت کرتے ہو, معلوم ہے آپ کو, وہ جو ہیرو ہیروئن ڈانس کرتے ہیں نا اسٹیج پر, ان کے پیچھے ہوتا ہے ڈائریکٹر. آدھے گھنٹے کے بعد کہتا ہے اب بات باہر آ جاؤ. بولے کیوں؟ بولے وہ جو کریم آپ نے چہرے پر لگائی ہے نا, اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. وہ لائٹ کی گرمی سے ایسا نہ ہو کہ اوریجنل چہرہ باہر آ جائے. اب باہر آ جاؤ, پھر سے نئے سرے سے کریم لگا کے پھر سے جاؤ اسٹیج پر.
یار عجیب بات ہے، اس سے محبت کیوں کرتے ہو جو کریم کے دم پہ زندہ ہے؟ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے جس کے دم پر چاند اور سورج زندہ ہے؟ اس نے کہا بتاؤ تمہارے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں؟ کہا نوٹ کرو۔ کہا کیا؟ کہا میرے محبوب کی زلفوں کے سائے میں پوری دنیا رہتی ہے۔ کہا بتاؤ تمہارے محبوب کی پیشانی کیسی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے محبوب کی پیشانی کی چمک ایسی ہے کہ لگتا ہے چاند یہیں سے نکلتا ہے۔ اللہ بولو بولو بولو۔ کہتا ہے بتاؤ تمہارے محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں؟ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جب ان آنکھوں کو کوئی دیکھتا ہے تو پھر کسی کو دیکھنے کا دل نہیں کہتا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے محبوب کے لب کیسے ہیں؟ تو اس نے گویا اس زبان میں کہا ہوگا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی زبان کیسی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری محبوب کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے کہ اگر یتیم میرے محبوب سے باتیں کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، میرے باپ سے اچھا میرا سرکار مل گیا، مجھ کو میرا داتا مل گیا، میرا مولا مل گیا۔ اچھا یہ بتا تیرے محبوب کا رخسار کیسا ہے؟ میری بہنوں سنو، بتا تیرے محبوب کا رخسار کیسا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں میرے محبوب کا رخسار کیسا ہے؟ میرے محبوب کا رخسار تو ایسا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی رخسار کی عظمت کی قسم کھاتا ہے۔ اتنا سنا تو مصور نے قلم رکھ دیا، پینٹنگ کرنے والے نے قلم رکھ دیا اور قلم رکھ کے بولا بھائی صاحب جس محبوب کی تصویر بنوانے کے لیے آپ آئے ہیں اس کی تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ دیکھیے اس کی تصویر میرے پاس، اونچی آواز میں، میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کہا پہلے سے موجود ہے؟ کہا بغیر آرڈر کے؟ کہا ہے۔ کہا ذرا مجھے دکھاؤ تو۔ وہ مصور، وہ پینٹنگ کرنے والا اندر گیا اور سر پہ قرآن رکھ کے آیا، سر پہ قرآن رکھ کے آیا، جزدان میں لپٹا ہوا قرآن تھا۔ اس نے جزدان کھولا اور جزدان سے قرآن کو باہر نکالا اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتانے لگا تم نے جس محبوب کی باتیں کی ہیں اس کا تذکرہ اسی قرآن میں، تم نے جس محبوب کے لب کی باتیں کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے، تم نے جس محبوب کی تصویر کی باتیں کی ہیں وہ تصویر مصطفیٰ ہے، سن وہی تیرا بھی محبوب ہے وہی میرا بھی محبوب ہے۔ معلوم ہے آپ کو وہ کون تھا جو تصویر بنوانے کے لیے اس مصور کے پاس گیا تھا؟ بتا دوں؟ یہ باتیں بتائیے گا اپنے دوستوں سے۔ وہ کوئی اور نہیں ولایت کی دنیا کے بادشاہ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ قرآن حضور کی تصویر ہے، تصویر مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لیا کرو۔ تو تمہارے پاس جب قرآن ہے، قرآن روز 1 منٹ ہی پڑھنے کی بھیک اللہ سے مانگیں انشاءاللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں موبائل میں قرآن کو لوڈ کر لو، 1 پیج ہی صحیح، 3 آیت ہی صحیح روز قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ موبائل میں قرآن لوڈ کر لو، روزانہ 3-5 آیتیں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب قرآن پڑھو گے تو پھر صاحب قرآن کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ قرآن جو بار بار آپ سے کہے گا کہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو تم بھی سیدھے راستے پر چلو گے، تمہاری اولادیں بھی سیدھی راستے پر چلیں گے۔ ورنہ معلوم ہے آپ کو اسپین کی ایک تاریخی مسجد تھی جسے قرطبہ کہتے ہیں، جب مسلمان نماز سے دور ہوئے تو ان کا لباس بدل گیا، اسلامی لباس سے الگ ہوئے تو ٹی شرٹ اور پینٹ میں آ گئے، پھر اور دور ہوئے تو برموڈا پہننے لگے، اور دور ہوئے تو انڈر ویئر پہننے لگے مسلمان، ان کی لڑکیاں اسی لباس میں آ گئیں، پورے محلے میں پتہ چلتا نہیں تھا کون عیسائی کا گھر ہے اور کون مسلمان کا گھر ہے۔ جب عیسائیوں نے ان مسلمانوں پر حملہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا ہے، ختم کر دیا اسپین سے اسلام، اسپین سے اسلام ختم کر دیا۔ اللہ اکبر! وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس میں 40 من سرسوں کا تیل لگتا تھا، آج اس مسجد پر بیئر بار کی بڑی بڑی مارکیٹ کھلی ہوئی، ننگا ناچ ہوتا ہے، 1 بائی 1 فٹ کی زمین پر کوئی اذان نہیں دے سکتا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہی حشر اس مسجد کے ساتھ بھی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ وہی حشر الہ آباد میں جو بزرگوں کے آستانے ان کے ساتھ ہوئی۔ کیا چاہتے ہو ترپورہ کی فلمیں پھر یہاں دہرائی جائیں؟ نہیں، آپ کا کام ہے، آپ یہ دعا کریں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو خود بھی سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کریں۔
ہمیں لکھنؤ جانا ہے تو جب تک آپ الہ آباد بس اسٹینڈ نہیں جائیں گے، اسٹیشن نہیں جائیں گے، گاڑی نہیں ملے گی۔ وہ گھر بیٹھے بیٹھے لکھنؤ جانا ہے، اللہ انتظام کرے گا، وہ تو کرے گا، انتظام کیا ہے، اسٹیشن جانا پڑے گا۔ وہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہے؟ 24 گھنٹے آپ کو ملے ہیں، 15 منٹ لگتا ہے اللہ کو یاد کرنے میں۔ کیا دقت ہے بھائی سجدہ کرنے میں؟ کیا دقت؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ تو یہی ہے۔ معلوم ہے آپ کو مسلم لڑکیوں کی حالت کیا ہے؟ نمازیں کچھ نہیں، بچوں کو پڑھا دیا آپ نے، بچیوں کو سینٹ جیویئرز میں، سینٹ جوزف میں، مدر ٹریسا اسکول میں اور مریم اسکول میں، کرسچن کی اسکول میں وہی بچیاں شارٹ لباس پہن کے جا رہی ہیں، وہاں ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے، آن لائن تعلیم کے نام پر 50,000 کا موبائل دے دیا، دنیا کی ساری برائیاں اس موبائل میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی لڑکیوں کے انتظار میں ہیں۔ یہودیوں نے کس پلاننگ سے ایک مسلمان لڑکی کو، حضور کی امت کی ایک لڑکی کو کیسا کلچر عیسائیوں کا دے دیا، ہم کو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نام زینب ہے۔ نا نا نا، نام زینب ہے، کردار زینب کا نہیں ہے۔ حضور کی نواسی کا نام زینب ہے۔ ان کے ایک پڑوسی حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیل بھائی، وہ کہتے ہیں میں 15 سال تک حسین کی بہن، امام حسن کی بہن مخدومہ زینب کے گھر کے بغل میں رہتا تھا۔ کتنے سال تک؟ میری بہنوں سنو، کتنے سال تک؟ 15 سال تک۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں آصف بھائی یہ لڑکیوں کے حالات بڑے بدلے ہوئے ہیں، لڑکوں کے حالات بڑے بدلے ہوئے ہیں، بیان کرو یار، چیخ بیٹھ، آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جا جا کے دروازے پر باتیں کرتا ہوں، یہ میرے مزاج سے واقف ہے۔ میری گاڑی میں مائک اور شیرنی ہمیشہ رکھی رہتی ہے، کوئی بلاتا ہے اس کے گھر چلا جاتا ہوں، خود دری چادر بچھا کے بتاتا ہوں یار سنو حضور چاہتے کیا ہے، لیکن اس قوم کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ اکبر۔ مخدومہ زینب امام حسین کی بہن، امام حسن کی بہن، جس مکان میں رہتی تھی اس مکان کے بغل میں ایک پڑوسی ہیں حضرت یحییٰ، وہ کہتے ہیں 15 سال تک میرے گھر کے بغل میں امام حسین کی بہن مخدومہ زینب تھی۔ بے پردہ تو چھوڑ دیجئے، میں نے کبھی نقاب کی حالت میں بھی انہیں نہیں دیکھا۔ اپنی بچیوں کو آوارہ چھوڑ دیں، کیا ہوگا بھائی؟ ابھی رپورٹ دیکھ رہے ہیں کیا آئی ہے لڑکیوں کی، کہاں کتنے حادثے ہوئے۔ یہ لڑکیاں جنہیں حضور پر درود پڑھنا چاہیے، جن کے ہونٹ حضور پر درود پڑھنے کے لیے بنے تھے، آج وہی لڑکیاں شراب پینے والے، خنزیر کا گوشت کھانے والے لڑکوں کے ساتھ ٹہل رہی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ گھر کی بچیاں، کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے یہاں کا معاملہ نہیں ہے، حضور کے گھر کا معاملہ۔ حضور کی امت ایک گھر ہے بھائی، سنبھالو اپنے پریوار کو، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنے معاشرے کو سنبھالو۔ میں گزارش کرتا ہوں ایک بڑی پیاری بات اس حوالے سے میں بتاتا ہوں۔ آپ جب قرآن میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا لڑکیوں کا ماحول بڑا بدلا ہے، میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ دونوں کا بدلا ہے۔ بولے کیوں؟ اب سنیں غور سے، ہنسی نہیں، مذاق نہیں، موبائل کا استعمال نہیں، میری بات کو سن لیں۔ میں روز نہیں آتا، اپنے ان بھائیوں کے کہنے پر میں آپ کے یہاں روز آ بھی سکتا ہوں، اگر کہیں مصروفیت نہ ہوئی تو سنیں۔ ایک بوڑھا آدمی، اس کے گھر میں غریبی بہت تھی اور بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، بچے تھے، ایک جوان لڑکی تھی، اس کی بیوی تھی۔ بیوی نے کہا اپنے بوڑھے شوہر سے کہ اے میرے شوہر تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو۔ کہا ہاں۔ کہا اپنے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا شہر کے چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے رہتے ہیں، آپ کے یہاں بھی سسٹم ہے جہاں سے مزدور ملتے ہیں؟ اس نے کہا جہاں سے مزدور ملتے ہیں۔ بیٹے بھائی جان ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کھانا کھا لیا ماشاءاللہ؟ اعظم بھائی بیٹھے، اس چلے، اجازت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ، مہمان لوگ تشریف لائے ماشاءاللہ، بیٹھے، اجازت اظہر بھائی آگے بڑھے، میری بات کو سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے، آواز میری پہنچ رہی ہے؟ زور سے بولنا نہیں، ہنسنا نہیں، موبائل کا استعمال نہ کرنا بھائی، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بوڑھا کہتا ہے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میرے شوہر میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ بچیاں کہیں بھوکی نہ مر جائیں۔ وہ چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوتے نا، اسے نکال کر بھگو بھگو کے اپنے بچوں کو کھلاتی۔ میرے بچے کھانے کی باتیں سن کے منہ کھول دیتے ہیں، میرے بچے کھانے کی مہک سن کے تڑپ جاتے ہیں، کچھ کرو۔ تو بوڑھے شوہر نے کہا کیا کروں؟
تو بیوی نے کہا تم بھی شہر کے چوراہے پر چلے جاؤ اور جا کر کے وہاں پر مزدوری کرنے والوں کی لائن میں کھڑے رہو، شاید کسی کا گھر بن رہا ہو اور تمہیں اٹھا لے جائے۔ دن بھر مزدوری کرنا، 300-350 روپے ملیں گے، دال اور چاول کا انتظام ہوگا، بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ جب شوہر صبح کو نکلنے لگا تو گھر میں 2 روٹی تھی۔ سنو 600 روپے کلو کا گوشت کھانے والوں، کسی غریب گھر کی داستان بھی سن لو۔ اپنی بچیوں کو آوارہ چھوڑنے والوں، ہم بھی شامل ہیں اس میں بھائی، ہم اس سے الگ نہیں ہیں، ہمارا اشارہ صرف آپ نہیں، ہم اپنی طرف بھی کر رہے ہیں، ایرو ایئر بھی گھما ہوا ہے۔ سنیں، آج مسلمانوں کی لڑکیاں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کی گود میں ٹہل رہے ہیں۔ نیند نہیں آتی میرے بھائی، دنیا دیکھتا ہوں میں کیا بتاؤں، دنیا دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے جا رہے ہو؟ تو بوڑھے شوہر نے کہا ہاں بیگم جا رہا ہوں، کام پر جا رہا ہوں، کسی نے بلا لیا تو کام کروں گا۔ تو بیوی نے کہا خالی پیٹ کیسے جاؤ گے، 2 روٹی گھر میں ہے، یہ سبزی ہے، اس کو لے کے چلے جاؤ۔ تو شوہر نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کھائیں گے؟ تو بیوی کہتی ہے میں انہیں تسلیاں دے دوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ اللہ اکبر۔ شوہر چلا گیا، وہ چھوٹی سی ٹفن تھی، ٹفن سے مراد یہ کہ کپڑے میں لپٹی ہوئی 2 روٹیاں، وہ تھوڑی سی سبزی۔ شہر کے چوراہے پر وہ بوڑھا باپ چلا گیا اور چوراہے پر کھڑا تھا، صبح سے شام تک کھڑا تھا۔ لوگ آتے رہے، مزدوروں کو بلاتے رہے، اپنے گھر لے کے جاتے رہے، لیکن اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ انتظار کرتا رہا، بھوک لگی تو بیٹھ کر کے 2 روٹی اور سبزی کھا لیا۔ ایک کنویں کے قریب گیا تو پانی کا انتظام ہوا، پانی پی کے وہی کھڑا تھا۔ جب سورج ڈوب گیا تو بوجھل قدموں سے گھر واپس آیا۔ جب گھر واپس آیا تو بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ لوگوں نے مجھے شاید بوڑھا سمجھ کے اپنے گھر لے کے نہیں گئے، بڑے بڑے جوان اور تندرست مزدور کھڑے تھے، ان کو لوگ لے کے چلے گئے۔ بیوی کی آنکھ میں آنسو تھے، بیٹی جوان دیکھ رہی تھی میرا بوڑھا باپ کام کے لیے گیا تھا اور آج اسے کچھ ملا نہیں۔ بچی پریشان، دونوں بچیاں، وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے باپ سے لپٹے، ابو میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو بولے بیٹا جو لے گیا تھا اسے کھا کے آیا ہوں، یہ سادے کپڑے ہیں، اس پہ تیری قسمت کی روٹیاں تھی، اسے بھی میں نے کھا ڈالی۔ تو بیوی کہتی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آرام سے رہو، کل پھر جانا۔ تو شوہر کہتا ہے کل تو جاؤں گا لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہتی رکو، چلی گئی محلے میں، دوسروں کے گھروں میں، اس نے پتیلی سے پتیلی مانجا، اس نے برتن صاف کیے، نالی صاف کی، 2-3 چپاتی ملی، اسے لے کے گھر آ گئی۔ اس نے آدھی آدھی ٹکڑے کر کے روٹیاں اپنے بچوں کو دی، پھر 1 چپاتی رکھ لی، کہا میرے شوہر جب صبح کو مزدوری کرنے جانا تو اس چپاتی کو لے کے جانا۔ یہ غریبی ہے یار، غریبی ہم نے دیکھی نہیں ہے نا، ہم نے دیکھی نہیں، جو چاہا وہ مل گیا، برگر چاؤمین کیا چاہیے سب انتظام ہے، سب آن لائن بھی آ جا رہا ہے، ہم نے غریبی دیکھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے اعظم بھائی کہ یہاں تک زندگی لے آئی مجھ کو کہ یہ کشکول بھی مانگا ہوا، یہ مفلسی کا شعر، یہاں تک زندگی لے آئی مجھ کو کہ یہ کشکول بھی مانگا ہوا۔ ایک ریوا کا شاعر کہتا ہے کہ دیکھنا ہے اسے پڑھتے ہیں یا کھاتے ہیں غریب، میں نے ایک روٹی پہ لکھ کر کے غزل بھیجی۔ ایک شاعر کہتا ہے کھلونوں کی دکانوں راستہ دو، میرے بچے گزرنا چاہتا۔ قیصر الجعفری کہتا ہے گھر آ کے بہت روئے ماں باپ اکیلے میں، مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے۔ یہ غریبی ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں صبح کو نکلا تو میری بیوی نے پھر وہ 1 چپاتی مجھے دی، کہا جاؤ کام کرنا، تھک جانا تو 1 چپاتی کھا لینا۔ وہ کہتا ہے میں دن بھر کھڑا تھا، پھر کسی نے مجھے پوچھا نہیں، 1 چپاتی کھا کے میں پریشان تھا۔ جب شام ہوئی تو میری بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر کے میرا انتظار کر رہی تھی، سمجھ گئی کہ آج میرا شوہر کچھ کام کر کے دال چاول لے کے آئے گا۔ جب اس نے میرے پیر کا بوجھ دیکھا تو سمجھ گئی دل ٹوٹ گیا۔ میری بیوی کے آنکھ سے آنسو نکلے، دوپٹے بھیگتے چلے گئے۔ میری بچی بھی اپنی ماں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھتی رہی۔ جب تیسرا دن آیا تو پھر میری بیوی دوسروں کے ہاں گئی، چولہا برتن کر کے 2 چپاتی لے کے آئی، 1 چپاتی کے 4 ٹکڑے کیے، خود کھایا، 1 بیٹی کو اور 2 بچوں کو دیا، اور 1 روٹی میرے لیے اس نے دے دی ہے۔ کہا جاؤ میرے شوہر نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، دوپہر میں کہیں مزدوری مل جائے تو محنت کرنا، 4 پیسے ملیں گے۔ وہ کہتا ہے ہائے افسوس کہ آج میں پھر گیا تھا اور پھر دن بھر میں کھڑا تھا، کسی نے مجھے مزدوری کے لیے چنا نہیں، انتخاب نہیں کیا۔ کتنے دن ہوئے؟ کتنے؟
زور سے بولے 3 دن ہوئے. وہ بیوی کہتی ہے سب گھر میں کھانے ختم ہو گئے, کچھ بھی نہیں تھا. وہ محلوں کے گھروں میں جاتی تھی تو کچھ انتظام ہو جاتا تھا. جب تیسری رات آئی تو بوڑھا کہتا میں گھر آیا تو میری بیٹی مجھے دیکھ کے رونے لگی. بولے ابو آپ 3 دن سے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی تم لوگوں کو زندہ بچانے کے لیے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹی بولی پھر کیا ہوا؟ تو باپ کہتا ہے بیٹی سنو بیٹا ادھر سنو, بہت توجہ سنو, بہت مجھ پر احسان ہوگا آپ سب کا, سن لیں. بیٹی کہتی ہے پھر کیا ہوا؟ باپ کہتا ہے مجھے بوڑھا سمجھ کے کوئی بلاتا ہی نہیں ہے, مجھے کمزور سمجھ کے کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. اتنا سنا تو میری بیوی اپنی چارپائی پر چلی گئی. میری بیٹی, وہ کہتا رات بھر میری بیٹی روتی رہی, رات بھر سوچتی رہی اگر 2-3 دن اور میرے گھر میں کچھ نہ آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باپ بھی مر جائے, میری ماں بھی مر جائے, میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنیں یہ مر جائیں. رات بھر وہ لڑکی کہتی ہے میں تڑپتی رہی. اب سنو اس نے رات میں ایک پلان بنا لیا. اعظم بھائی وہ کہتی ہے لڑکی کہ میں نے رات میں ایک پلاننگ کر لی. سنو اسرار الکلا کی اس مبارک مجلس میں بیٹھنے والوں, بڑے ادب سے سنو, شاید یہ بات تمہارے دل کو ہلا دے, شاید یہ بات تمہارے دل کی تبدیلی کا سبب بن جائے. بیٹے کوئی بات نہیں, شاید یہ بات تمہاری عظمت رفتہ کو پھر سے واپس لوٹانے میں سود مند ثابت ہو جائے. بہت ادب سے سنیں میری بات. وہ کہتی ہے لڑکی کہ میں پریشان تھی, رات میں نے ایک پلان بنا لیا. کہا وہ پلان کیا ہے؟ صبح کو اٹھی میں نے اپنی ماں سے کہا آج میری سہیلی کے گھر میں ایک شادی کی تقریب ہے, اگر کہو تو چلی جائیں. ماں نے کہا بیٹی چلی جا. وہ کہتی میں نے نہایا, خوب قیمتی صابن کریم جو بھی تھا لگایا, نئے کپڑے میں نے پہنے, اپنے بالوں کو میں نے خوشبوؤں سے معطر کیا, لباس میں خوشبو لگا, بڑے اہتمام کے ساتھ سج سنور کی لڑکی کہتی ہے شادی نہیں تھی, میں نے جھوٹ بولا, میں گھر سے باہر نکل گئی. شام تک وہ لڑکی نہیں آئی. سنیے مجلس میں رہنے والے, اگر دل کہے تو رکھ لو, ورنہ بہت پوری دنیا ہے مجھ جیسا کتا آدمی بہت دیر تک کسی اور منڈی میں بھوکتا رہے گا. وہ لڑکی کہتی ہے میں شام تک گھر نہیں آئی, سورج ڈوب گیا تو میں اپنے گھر میں آئی. جب وہ دروازہ کھولا لڑکی نے تو دھڑام سے دروازے کے سامنے چارپائی پڑی تھی. ہائے میرے باپ, ہائے میرے باپ کہہ کے وہ لڑکی چارپائی پر گر پڑی. باپ اندر سے کمزور بدن کا نکل کے باہر, بیٹی کیا ہوا؟ ماں بھی نکل کے آ گئی. بیٹی کیا بات ہے؟ پانی کے چھینٹے مارے گئے. بیٹی کے چہرے پر ہوش کے اثرات ظاہر ہوئے. کہا بیٹی اٹھ کے بیٹھو, بات کیا ہے, بات کیا ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ تاریخی کہانی سننا, اگر دل کہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے اپنی بہنوں کو بتانا, اپنے گھر والوں کو بتانا, اپنے بھائیوں کو بتانا, اس علاقے میں کہیں کسی چائے خانے پر بیٹھ کے کسی عاشق رسول کو بتانا, کسی حضور سے محبت کرنے والوں کو بتانا, کسی غریب اور قلاش مفلس شخص کے سامنے یہ باتیں کرنا, تاکہ چراغ سے چراغ تو جل جائے. میرے بھائی سب لوگ جلسے میں نہیں آتے, لیکن جو سب جلسے میں آتے ہیں انہی کی وجہ سے باتیں دوسروں تک پہنچ سکتی ہیں. سمجھے میری بات؟ یاد کر لو میری بات. وہ کہتی ہے لڑکی کیا ہوا؟ باپ کہتا ہے بیٹی تو دن بھر کہاں تھی, آ کے روئی کیوں, آ کے تڑپی کیوں, تو نے میرا نام لے کے اتنی چیخ پکار کیوں کی؟ لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی. اب سنو, آپ سب کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی, جوان بھی ہوں گی ماشاءاللہ, شادی وغیرہ کی تقریب ہے. اللہ سب کی بہنوں کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے, سب کو حضور کی بیٹی مخدوم کائنات کے نالین کا صدقہ عطا فرمائے. سب کی آواز آمین کی نہیں آئی؟ ہاں یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے نا بھائی, دل سے بولے اللہ قبول فرما لے. بہنوں سے پیار کیا کرو, بہنوں سے محبت کیا کرو. حضور نے اپنی سگی بہن ماں امی حلیمہ کے رشتے سے مخدومہ شیمہ سے بڑی محبت کی. سبحان اللہ. سنیں آپ, باتیں سمجھ میں آپ کو آ رہی ہیں, کہانی آگے جا رہی ہے. وہ لڑکی کہتی ہے ابو بیٹھو. باپ بیٹھ گئے روبیل بھائی, اور بغل میں ماں بیٹھ گئی. لڑکی بیٹھ گئی, لڑکی رو رہی ہے. باپ کہتا ہے بیٹی بول تو صحیح, تو کہاں گئی تھی؟ لڑکی کہتی ہے کیا بتاؤں. ماں کہتی ہے اس نے صبح مجھ سے کہا تو میں سہیلی کے شادی میں جا رہی ہوں. باپ کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے, میری بچی شادی سے نہیں آ رہی ہے, میری بچی کا دل بڑا ٹوٹا ہے. بول میری بیٹی میٹر کیا ہے, بول بات کیا ہے, مدعا کیا ہے, بول بول. تو لڑکی رو رہی ہے. بہت دیر کے بعد اس نے کہا ابو 3 دن ہو گئے آپ کے نحیف اور کمزور بدن کو گھر میں شام کو آتے ہوئے دیکھتے ہوئے. ابو 3 دن ہو گئے ماں کی آنکھوں میں بھوک کی وجہ سے آنسو دیکھتے ہوئے. میں نے دیکھا ہے کہ ماں جو اپنے حصے کی روٹی ہے نا وہ چپکے سے دوپٹے میں رکھ لیتی ہے, اور جب میں سو جاتی ہوں تو ماں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو اٹھا کے ان کے منہ میں ڈال دیتی ہے.
میری ماں کئی دن سے کھائی نہیں ہے اور میرے باپ ایک چپاتی کے دم پر میری ماں نے تجھے زندہ کر رکھا، میرا گھر اجڑنے والا ہے، میری ماں تجھے بھی موت آ جائے گی، میرے باپ غریبی سے تو بھی مر جائے گا، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن یہ مر جائیں گے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے۔ بیٹی بول تو دن میں کہاں تھی، یہ بتا، یہ بات چھوڑ۔ لڑکی کہتی ہے میں نے رات میں رو رو کے تکیہ بھگو دیا ہے، میں نے کہا اے میرے مولا میں کسی کام کی ہوں تو مجھے اس کام پہ لگا دے، مجھے اس کام پہ لگا دے تاکہ میں اپنے بال بچوں اپنے بھائی بہنوں کے کام آ جاؤں، اپنی ماں اور اپنے باپ کی زندگی کا سامان بن جاؤں۔ تو کہتے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، پھر کہتے ہیں مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے مجھ پر نفس غالب آ گیا، مجھ پر حمزات پہ قبضہ ہو گیا، مجھ پر شر نے قبضہ کر لیا، اللہ کی رحمتیں مجھ سے روٹ گئی۔ اے میرے باپ میں نے رات میں ایک فیصلہ کر لیا، میں نے آئینے میں دیکھا تو میرے ہونٹ بڑے پیارے تھے، آئینے میں دیکھا تو میرے رخسار بڑے پیارے تھے، میرا حسن بڑے کام کا تھا، میں نے دیکھا تو میری نازک نازک یہ نرم کلائیاں بڑے کام کی تھیں، بس میں نے سوچا عزت سے تو اپنے ماں باپ کو میں پال نہیں سکتی، اب اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے جسم کو بیچ دوں، میں اپنے جسم کو عیاشی کرنے والوں کے حوالے کروں، جسم کے خریداروں کے حوالے میں اپنے آپ کو وقف کر دوں، اس کے بدلے میں جو پیسے ملیں کم سے کم میرے باپ اور میری ماں میرے بھائی بہنوں کی لائف تو بچ جائے گی۔ باپ کہتا ہے پھر کیا ہوا بیٹی؟ تو بیٹی کہتی ہے ابو میں بن سنور کے نکلی، ماں سے میں نے کہا ایک شادی میں جانا ہے، مجھے شادی میں نہیں جانا تھا، غریبوں کو کون پوچھنے والا، کون ہے غریبوں کا پوچھنے والا، کوئی شادی نہیں تھی میرے باپ، پھر کیا ہوا؟ بیٹی کہتی ہے ابو میں تیار ہو کے گئی، کہاں گئی؟ ابو گئی اس شہر کے اس ایریے میں گئی جہاں پورے شہر کے ٹپوری لوگ، عیاش لوگ، شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، افیم چرس کا استعمال کرنے والے، وہ لڑکے لڑکیوں کی عیاشیوں کے اڈوں کا مرکز، میرے باپ میں وہاں چلی گئی، باپ کانپنے لگا، بولا بیٹی بول اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہتی ہے میرے باپ میں اس جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی، میں نے دیکھا وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں جن کے جسم سے لباس اترے ہوئے تھے، بہت سارے لڑکے نشے میں تھے، وہ جسموں سے کھیل رہے تھے، گناہ کے سارے سامان تھے، وہیں پر میں نقاب پہن کے جا کے کھڑی ہو گئی، مجھے میرے باپ تیرے بڑھاپے کی یہ لکیریں چہرے کی یاد آتی نہیں، مجھے میری ماں کی وہ دھستی ہوئی آنکھیں یاد آتی رہی، میرے بچوں کے ایڑیے کے رگڑنے کی آواز یاد کی، بس میں وہیں چلی گئی، میں نے نقاب کی پٹی ہٹائی اور میں نے ان لڑکوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، انہیں گناہ کی دعوت دی میں نے، تاکہ کسی لڑکے کی نظر مجھ پر پڑ جائے، میری آنکھ سے آنکھ ٹکرا جائے تو وہ مجھے چند پیسوں کے عوض میں میرا استعمال کریں اور وہ پیسے میں اپنے ماں باپ کو ماں باپ کی زندگی بچانے میں استعمال کروں۔ باپ کہتا پھر کیا ہوا؟ ماں دوپٹے اٹھا کے رو رہی ہے، باپ ادھر اپنے چہرے پر آنسوؤں کی سوغات تقسیم کر رہا ہے، بول بیٹی اس کے بعد کیا ہوا؟ بیٹی کہتی ہے میرے باپ میں بہت دیر سے اپنی آنکھوں کو کھول کر کے کھڑی تھی، کسی لڑکے نے میری طرف دیکھا نہیں، پھر میں نے پورا نقاب ہٹا دیا، پورے چہرے کو ہٹا دیا، میرا چہرہ پورا کھل گیا، شاید ان کو میری آنکھوں کے حسن کی گہرائی کے بارے میں علم ہو، شاید ان کو میرے رخسار کی چمک کی عظمت کا پتہ چل جائے، شاید ان کو میرے نرم نازک ہونٹ کی عظمت سے واقفیت ہو جائے، میری پیشانی کی چمک کے سمندر میں یہ لڑکے ڈوب جائیں۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ لڑکی کہتی ہے کسی نے میری طرف دیکھا نہیں، پھر لڑکی کہتی ہے میرے باپ میں نے نقاب اتار دیا، میں نے دوپٹے اتار دیے، اپنے بالوں کو میں نے لہرانا شروع کر دیا، سارے لڑکے ایک دوسرے سے بری باتیں کر رہے تھے، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، نشے کی گود میں سب کے سب چلے گئے تھے، گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن میرے باپ میرے بکھرے ہوئے بال کی طرف بھی کسی نے نظر نہیں ڈالی ہے، نہ کسی نے میرے رخسار کی طرف دیکھا، نہ کسی نے میرے لب کی طرف دیکھا، نہ میری کسی نے جھیل جیسی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ بولے پھر؟ لڑکی کہتی ہے میرے باپ میں صبح سے شام تک کھڑی تھی، دعوت گناہ دے رہی تھی، ان کو گناہ پر اکسا رہی تھی، میں لڑکوں کے آگے پیچھے جا کے بتاتی تھی، ارے ادھر دیکھو ادھر حسن تمہارا انتظار کر رہا ہے، لیکن کسی لڑکے نے میری طرف توجہ نہیں دی، میری طرف توجہ نہیں دی، میری طرف توجہ نہیں دی۔ باپ میں تھک ہار کے ابھی آپس اسی عیاشی کے اڈے سے سیدھے واپس آ رہی ہے، اتنا سنا تو باپ نے رب کا نام لیا چیخ کر کے، سیدھے مصلی رکھا تھا اس پہ دھڑام سے گر گیا، جا کے سجدے میں بہت رویا،
اس نے کہا اے میرے پروردگار عالم، مجھے غریبی عطا ہوئی ہے لیکن ایمان تو سلامت ہے، میرے دل میں حضور کی محبت تو سلامت ہے۔ اے میرے مولا، تو نے غریب کی غریبی کا بھرم باقی رکھا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے سجدوں کی تو نے آبرو بچا لی ہے۔ اے میرے مولا، تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، اس تیرا کروڑوں کروڑوں احسان ہے میرے مولا، تو نے فضل فرمایا، تو نے فضل فرمایا، میری پاک بچی کی عزت سلامت رکھی ہے۔ بہت دیر کے بعد جب رو کر کے آنسو پوچھ کر کے اٹھا تو کہتا ہے بچی تو نے کیا کہا؟ تو لڑکی کہتی ہے ابو صبح سے شام تک، اب یہاں سے لے کے وہاں تک آخری صف تک کے لوگ، یہ علماء اور یہ شورا اور آپ سب اس بات کو لے کے گھر جاؤ، خدا کے واسطے بتاؤ بہن بیٹیوں سے کہ اسلام تمہیں اگر سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اکساتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر انتظام کا واٹر پروف ایک لباس بھی تیار کیا جاتا ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے بول میری بیٹی تم نے ابھی کیا کہا؟ لڑکی کہتی ہے میرے باپ کسی لڑکے نے میری طرف بری نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ اس لڑکی کا باپ کہتا ہے میری بیٹی تجھے بری نظر سے کوئی کیوں دیکھتا؟ آج تک میں نے کسی کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو جو گھسا ہے غیر کے گھر میں اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر میں کوئی گھسے گا ایسا بھی ہو سکتا۔ رونا مسلم لڑکیوں کا ہے تو لڑکوں کی طرف نظر کون ڈالے گا؟ ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو مزاج ہے، یہ منفی لہجے کے لوگ کہاں جائیں گے یار؟ یہ جس جنازے کو یہ آج کے دور کے بچے کاندھا دے دیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اچھی خاصی پریشانی ہو جائے گی۔ ہاں، وضو بنانے کا طریقہ یاد نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں بھائی، سب لوگ ہنسیے نہیں بھائی۔ ہاں سنیں آپ، توجہ سنیں آپ کہتے ہیں قرآن میں اللہ سے اے میرے مولا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو چلتے کیوں نہیں جب آپ کو میپ نے بتا دیا کہ لکھنؤ جانے کا سیدھا راستہ الہ آباد سے بیلی سے نکلے اور نواب گنج اور پھر لال گنج، پھر کنڈا، اونچا ہار، رائے بریلی، لکھنؤ پہنچ جائیں، تو پھر آپ ادھر ادھر کیوں ٹہلتے ہیں؟ اگر شوق ادھر ادھر ٹہلنے کا ہے تو پھر خدا سے کیوں کہتے ہیں مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ بتائیں مجھ کو، عجیب بات ہے۔ لوگوں سے کہیے یار لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری مرضی ہے اعظم بھائی، وہ کہتے ہیں میری مرضی ہے۔ آپ حرام کیوں کھاتے؟ بولے میری مرضی ہے۔ میرے آقا صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں بے وقوف کہیں کے، اس سے کہہ دو جب زمین خدا کی استعمال کرتا ہے، ہوا خدا کا دیا ہوا استعمال کرتا ہے، دانے خدا کے دیے ہوئے استعمال کرتا ہے، پانی اس کا استعمال کرتا ہے، تو مرضی بھی خدا کی چلے گی، منمانی نہیں چلے گی۔ اور اگر ایسا کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ دوستو میں تم سے بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری ضرورت ہے، تم جس محلے میں رہتے ہو اس محلے میں برکتیں ہونی چاہیے، اس محلے کو بے برکتی سے پاک ہونا چاہیے، اس محلے کو نحوست سے پاک ہونا چاہیے۔ سنیں، جب آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اے میرے اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو پھر سیدھے راستے پر چلنے کی فضا بنائیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، بچیوں کو صحیح تعلیم کی طرف آراستہ کریں۔ معلوم ہے آپ کو ابھی حالات کیا ہیں؟ ابھی حالات کیا ہیں؟ پرسنٹیج نہیں آ رہے ہیں ابھی میرے بھائی، اتنے زیادہ ماحول مسلمان کے کلچر خراب نظر آ رہے ہیں، شراب پینے میں، نشہ کرنے میں اور بے راہ روی میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک قریب سے شہر سے گزرا تو میں نے کہا یار یہاں شراب کی دکانیں بہت زیادہ ہیں، تو رو کے بولے آصف بھائی اگر تکلیف نہ ہو تو بتا دوں، سب سے زیادہ یہاں مسلمان لڑکے شراب پیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا تکلیف ہے بھائی حضور کے قانون سے؟ کیا الرجی ہے آپ کو حضور کے قانون سے؟ کیا الرجی ہے؟ کیا کمی ہے دین اسلام میں؟ آپ تو حضور پر درود پڑھنے کے لیے پیدا کیے گئے، آپ تو قرآن پڑھنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ آوارہ گردی یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے آپ کو سنبھالو، کالج میں رہو، ڈاکٹرز کی ڈیوٹی انجام دو، ایڈوکیٹ کی پوسٹ پر آؤ، جج بن جاؤ، چیف جسٹس بن جاؤ، لیکن اپنے ساتھ اپنا اسلام لے کے جاؤ۔ میری بات سمجھ گئے؟ اسلام لے کے جاؤ، اسلام لے کے جاؤ۔ ایک بات سنیں آپ، یہ پیسے آ گئے تو اسلام سے دوری، پیسے آ گئے تو حضور سے دوری، پیسے آ گئے تو اسلام کچھ نہیں ہے، سب ہمارا کام پیسوں سے ہو جائے گا۔ میرے بھائی وہ قبر کے گڈھوں کے کیڑے مکوڑے سے بچے گا کہ پیسوں سے؟ وہ کیسے؟ پیڑ پودوں میں کیڑے مکوڑے نہیں رہتے، وہ زمین کے نیچے رہتے ہیں جہاں دفن کیا جائے گا ہم کو اور آپ کو۔ سنیں، ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت مسلم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ مسلم۔ حضرت، یہ نام برکت کے لے لیں، حضرت مسلم، آپ بولے، یہ نام یاد رکھیے، کیا نام ہے؟
میری بہنوں سنو، کیا نام ہے؟ حضرت مسلم نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کھودنے والے کو دیکھا، دیکھیں میں نے ایک قبر کھودنے والے کو دیکھا تو وہ نشہ کرتا تھا، قبر کھودتا، اس کے جو پیسے ملتے اس سے نشہ کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا یار یہ بتا، تو نشہ کرتا تھا لیکن تجھے کل سے میں نے مسجد میں دیکھا ہے، 10 سال سے تو نشہ پتی کرنے والا کل سے تسبیح لے کے کہتا ہے اللہ اللہ، پڑھ کے بتائے اللہ اللہ اللہ، ہمیشہ تو نے نشہ پتی کیا، کل سے تجھے تسبیح لے کے بیٹھا ہوں، کیا بات ہے؟ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے اے مسلم بن عامر، ایک واقعے نے میری زندگی کو بدل دیا۔ آخری صف تک کے لوگ کہیں ان مہمانوں تک آواز پہنچائیں تو بتا دوں، اجازت ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ واقعہ سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ سنیں آپ۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بیٹھو دعا کریں۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں اس قبر کھودنے والے نے کہا اے مسلم بن عامر، میں روزانہ 3 قبریں کھودتا تھا۔ کتنی؟ سب کی آواز زور سے بولیں۔ 3 قبریں کھودتا تھا، یاد کیجئے گا، 3 قبریں کھودتا تھا اور ایک قبر کو تقریباً 1000 روپے میں بیچتا تھا۔ کتنے؟ بچے بولے 1000 میں بیچتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے 3 قبریں کھودی، ببل کے پیڑ کے نیچے قبرستان میں سستانے کے لیے بیٹھ گیا، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آ گئے، اسی قبرستان میں فرشتے آ گئے، کئی فرشتے تھے، ان کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، ایک فرشتہ ان میں سے ہیڈ تھا مین، اور وہ سارے فرشتے اس کے پاس کھڑے ہو گئے، بولے صاحب یہ بتائیے، یہ پہلی قبر ہے، یہ دوسری قبر ہے، یہ تیسری قبر ہے، ابھی جو اس قبر میں پہلی قبر میں مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے؟ تو جو مین فرشتہ تھا، جو ہیڈ فرشتہ تھا، اس نے کہا اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ محبت سے بولو، اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا وہ، اونچی آواز میں، یہاں تک آواز پہنچائیں، جنتی ہوگا۔ پھر وہ مین فرشتہ کہتا ہے سنو، جب اسے دفن کر کے لوگ چلے جائیں شاکر بھائی تو اس کی قبر کو نیچے سے 12 کوس تک پھیلا دینا۔ بولو بولو بولو، ہاں کتنی مہنگی زمین ہے یونائٹڈ کے آنے سے، ہاں کسی نے اگر 50 بائی 50 کے پلاٹ لے لیے نا اس ایریے میں تو وہ پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نے ایسی جگہ پر زمین لیے نا، اور بھائی میرے 50 بائی 50 کا پلاٹ جہاں خواب ہے، خواب ایور سائن بلڈنگ میں کوئی فلیٹ مل جائے بمبئی میں، لوگوں نے بہت بڑی بات ہے، دھراوی کے بغل میں یار مسلم بیلٹ میں اتنی بڑی جگہ مجھے مل گئی، 40 بائی 40 کا مکان مل گیا، اس کا مکان 12 بائی 12 کوس کا تھا۔ محبت سے بولو، 12 بائی 12 کوس کا مکان، سبحان اللہ۔ وہ فرشتے اس فرشتے کو دوسری قبر کے پاس لے گئے، بولے حضور یہ بتاؤ اس دوسری قبر میں جو مردہ دفن ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ رجسٹر میں لکھتے جاتے، تو وہ کہتا کہ اس قبر میں جو مردہ آئے گا نا وہ بھی جنتی ہوگا۔ پیچھے والے بولے اپنی بات کرتا، میرے اعمال نہیں جنتیوں جیسے، لیکن کوئی تو جنت میں جا رہا ہے، کم سے کم اس کا نام سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیا جائے۔ ہاں ہم کیا کہیں، اپنے آپ کو جنتی کہہ نہیں سکتے، اس لائق نہیں ہے۔ اب کتنی قبر بچی؟ ایک۔ ابھی دوسری قبر کی بات چل رہی ہے، کہتا ہے وہ مین فرشتہ جب دوسری قبر میں مردے کو دفن کر کے لوگ جب جانے لگے تو جانے کے بعد اس کی قبر کو 40 کوس تک پھیلا دیا۔ کتنی؟ سب کی آواز 40 کوس تک، دیکھیں بھائی 40 کوس تک اس کی قبر کو پھیلا دینا، 40 کوس تک۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب کتنی قبر ہے؟ اس قبر کے پاس وہ سب فرشتے ہیڈ فرشتے کو لے گئے، بولے حضور یہ بتائیں کہ اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ اتنا سنا تو وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ خاموشی کے بعد اس نے کہا افسوس، یہ جہنمی کی قبر ہے۔ یہ اس ایریے کی بات نہیں ہو رہی جہاں چمنیاں جل گئی ہیں، یہ قبرستان کی بات ہو رہی ہے جہاں مسلمان دفن ہوتے ہیں، جہاں 22 میٹر کفن لے کے جانے والے دفن ہوتے ہیں، جہاں جن کے نام کے آگے احمد اور محمد اور حسن حسین لکھا ہوتا ہے نا، وہ دفن ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھاکر اور پنڈت جی کی بات نہیں۔
ان بچیوں کو خاموش کر دو کوئی آرام سے خاموش کر دو، یہ کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ بیٹے بیٹھو آرام سے، جی ٹھیک ہے۔ اگر جتنے ذمہ دار لوگوں میں سے کوئی چپ کرا دے تو یہ کام نہ ہونا، بیچ میں ڈسٹرب ہو جاؤ۔ بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، سنیں آپ، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، سمجھے؟ پیدا ہوا ہوں اسی زمین پر۔ سنیں آپ، سنتے ہیں اتنی محبت سے، تو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب بات موت کی ہو، قبر کی ہو تو اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، بچیوں کو سمجھائیں، اپنے قریب رکھیں آپ۔ کہتا ہے کہ اس میں جہنمی آئے گا، اس کی قبر کو فرشتے برابر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے قبر کھودنے والا، اے مسلم بن عامر، میں یہ سوچ کر کے رونے لگا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اس کی قبر میں کون ہے مردہ جو اس میں آئے گا؟ اس کی قبر میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ میں پریشان ہو گیا۔ کہتا ہے بس پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، دیکھوں وہ تین مردے جو آنے والے ہیں وہ کون کون ہیں۔ اچانک وہ کہتا ہے کہ میرے قبرستان کا دروازہ کھلا، ایک جنازہ اندر آیا، پہلا جنازہ آ رہا، یعنی جنتی کا جنازہ آ رہا۔ وہ کہتا ہے پہلا جنازہ اندر آیا نا، پہلا جنازہ جب اندر آیا تو اس کے ساتھ کل 7 لوگ تھے۔ کتنے؟ ایک جنازہ، 4 کاندھے، 3 آگے پیچھے، کل 7 لوگ تھے۔ جنازہ لے کے آئے، بولے بھائی قبر خالی ہے؟ تو میں نے کہا پہلے والی خالی ہے، پہلے والی خالی ہے۔ بولے پہلے والی کتنے کی؟ میں نے کہا 1000 روپے کی۔ مجھے پیسہ دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں بھی کھڑا ہو گیا، ایک جنتی کی نماز تو پڑھ لوں۔ بولو بولو یار، ایک جنتی کی داستان سن کے دعا کرو ہم سب جنتیوں میں شامل ہوں نیک اعمال سے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، یاد کر لو، کام آئیں گی باتیں انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، اس کو دفن کیا گیا۔ جب دفن کر کے اس کو لوگ جانے لگے ربیل بھائی، تو ایک آدمی سے میں نے کہا بھائی ٹھہرنا یار، ٹھہرنا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جس جنازے کو لے کے آئے ہو یہ تمہارا باپ ہے کیا؟ اس نے کہا دماغ خراب ہے یار، میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ اس نے کہا افسوس یہ ہے کہ یہ میرے گاؤں کے سب سے غریب آدمی کا جنازہ ہے۔ غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں، امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے میرے گاؤں کے سب سے غریب آدمی کا جنازہ تھا۔ کہا غریب آدمی کا؟ کہا ہاں۔ کہا اس کا اتنا غریب تھا کہ کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا، مسجد میں بھی اس کے بغل میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس کی چارپائی پر کوئی بیٹھتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے اس کے کپڑے بڑے گندے ہیں، اس کی پلیٹوں کو کوئی چھوتا نہیں تھا، اس کے دروازے پر کوئی امیر آدمی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے بڑا غریب آدمی ہے، بہت مفلس آدمی ہے، اس سے بات مت کرو، کبھی نہاتا نہیں صابن سے۔ وہ کہتا ہے لیکن پورا گاؤں جب سو جاتا تھا تو اس کے چھپر سے حضور پر درود کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضور پر درود کی آواز آتی تھی۔ جب پورا گاؤں سو جاتا تھا تو یہ حضور پر درود پڑھتا تھا، پورا گاؤں سو جاتا تھا تو یہ حضور کو یاد کرتا تھا۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیتوں کو چومتا رہتا تھا۔ اس کے گھر سے کبھی کبھی حضور کی محبت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ انتقال ہو گیا تو میں نے گاؤں کے امیروں سے کہا یار وہ غریب انتقال کر گیا، تو لوگ بولے یار دفن کر دو یار، چھوڑو، غریبوں کی مٹی میں کون جاتا ہے۔ تو ہم 7 لوگ مل کے چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا قبر خریدنے کا انتظام کیے ہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو قبر کھودنے والا کہتا ہے مبارک ہو، ایک جنتی کو جنتی لے کے آئے تھے۔ وہ چلے گئے، خوشی کی خبر سن کے وہ چلے گئے۔ اب کتنی قبریں بچی؟ وہ کہتا ہے میں بیٹھا انتظار میں تھا، دیکھوں دوسری قبر میں کون آتا ہے۔ دوسری قبر میں اچانک قبرستان کا دروازہ کھلا، دیکھا تو پھر ایک جنازہ آ رہا ہے۔ پہلے والے میں کتنے لوگ تھے؟ اور اونچی آواز میں۔ جب دوسرا جنازہ آیا تو اس میں کل 4 لوگ تھے۔ کتنے؟ کل 4 لوگ تھے، کل 4 لوگ تھے۔ کہتا میں ہل گیا، میں نے کہا یار یہ 4 لوگ ہیں، اور میں سمجھ گیا کہ اس کو دوسری قبر میں جگہ ملی۔ میرے پاس بولے بھائی کوئی قبر؟ میں نے کہا دوسری خالی ہے، پیسے دیے۔ نماز جنازہ کی نوبت آئی تو وہ کہتا میں بھی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، ایک جنتی کی نماز جنازہ تو پڑھ لوں، زندگی بھر میں نے گناہ کیے ہیں، ہاں
بس اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھی، اس کو دفن کیا گیا۔ جب دفن کر کے لوگ جانے لگے تو میں نے ایک صاحب سے کہا بھائی ٹھہرنا، بھائی ٹھہرنا۔ بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جس کو لے کے آئے ہو تمہارے خاندان کا ہے؟ اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو یار، میرے خاندان کا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ بولے میرے گاؤں کا نہیں ہے، میرے علاقے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ بولے یہ ایک مسافر کا جنازہ ہے۔ بولے مسافر کا؟ بولے ہاں، میرے گاؤں کے قریب سے ایک مسافر گزر رہا تھا، وہ تمبو قنات لگا کے رہتا تھا، 3 دن سے میرے گاؤں میں رکا ہوا ہے، تینوں دن سے اس کے خیمے سے، اس کے تمبو قنات سے، اس کے شامیانے سے اذان کی آواز آتی ہے۔ بیمار ہو گیا، یہ پتا چلا ایک مسافر بیمار ہے لیکن اذان دیتا، نمازیں پڑھتا تھا۔ اچانک پتا چلا وہ مر گیا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے کہا یار چلو چلو، مسافر مسلمان مر گیا۔ تو لوگ بڑے پیسے والے بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کے یار پھینک دو کسی گڈھے میں۔ میں نے کہا یار کیسی بات کرتے ہو، ضمیر مر گیا؟ ہاں، حضور کی امت کا آدمی میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے گزرا، اللہ کا نام لیتے لیتے گزرا، حضور کو یاد کرتے کرتے گزرا۔ ہم 4 آدمی نے مل کے چندے کیے، کفن دفن نہلایا دھلایا اور لا کے اسے دفن کر دیے۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے مبارک ہو، ایک جنتی کو لے کے آئے ہو۔ اور زور سے بول سکتے ہیں مبارک ہو، ایک جنتی کو لے کے آئے ہو۔ اللہ اکبر! اتنا سنا تو وہ سب بڑے خوش ہوئے۔ جب وہ چلے گئے، اب کتنی قبر بچی ہے؟ زور سے بولے، ایک قبر بچی ہے۔ اب وہ کہتا ہے قبر کھودنے والا، سنیں بچے توجہ دیجیے گا، ایک قبر بچی ہے۔ وہ کہتا اب ہنگامہ ہوا، اب ہنگامہ ہوا۔ سنیں عبدالصمد بھائی 2 منٹ کے تھوڑی سی بات سنیں، بڑی پیاری محفل ہے۔ وہ اظہر بھائی نہیں ہے کیا؟ اظہر بھائی بیٹے ماشاءاللہ، سنیں آپ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بات ہے تو میری سن لیں، میں نہیں رہوں گا تو پھر آپ سے بات ہماری ہو نہیں پائے گی، دقت ہو جائے گی۔ اب تیسری قبر کی باری ہے۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے اچانک قبرستان کا دروازہ کھلا، اللہ اکبر! بھیڑ، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا۔ وہ ہوم گارڈ سے لے کر کے پولیس والے، آرمی والے، ملٹری والے، ایس ڈی ایم اور ڈی ایم، آئی جی، ڈی آئی جی، آئی ایس، آئی پی ایس، سب کے سب پڑے تھے۔ وہ بھیڑ تھی، سفید کرتا پجامہ، وہ نیتا نگری والوں کی، وہ جوتے پہن پہن کے پوری قبرستان پر روند رہے تھے۔ جس جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے پھولوں سے لدا ہوا جنازہ تھا اور 10 قدم چلنا مشکل تھا، اتنی بھیڑ تھی۔ میرے پاس ہے، بولے او قبر کھودنے والے۔ میں نے کہا بھائی، بولے قبر خالی ہے؟ تو میں نے کہا یہ تیسری قبر خالی ہے، پیسے 1000 دیے مجھ کو، اس میں دفن کیا ان لوگوں نے۔ گھنٹوں لگ گئے، اتنی بھیڑ تھی کہ مٹی کم پڑ گئی، باہر سے مٹی لائی گئی، تب سب لوگوں کو مٹی میسر آئی۔ اس کے دفن کے بعد کہانی ختم ہو رہی ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے یاد کر لو، پتہ نہیں میری زندگی کی آخری مجلس ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین کہہ دیں۔ میری سلامتی کی نہیں، اپنے آپ کو سلامت رکھو تاکہ یہی باتیں اپنی اولادوں تک پہنچا دو۔ سمجھے میری بات؟ اور جلسے کس لیے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس گھر نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے پاس، کمیٹی والوں کے پاس پیسے فالتو تھے؟ وہ قاری نظام الدین صاحب کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا؟ نہیں، جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت کرنے کا ڈھنگ آ جائے، ہماری جو بے راہ روی ہے وہ راہ پہ آ جائے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، یار 2-2 کروڑ لوگ مر گئے وائرس میں، ہم زندہ ہیں کیوں؟ تاکہ اب تو حضور پر درود پڑھ لیں، اب تو حضور کو راضی کر لیں۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، یہ کب تک چلے گا میرے بھائی؟ کب تک اپنی ذات کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ ایک دن موت کا اعلان ہوگا مسجد سے، اور ہمیں بھی اٹھا کے ہماری اولادیں قبرستان میں پھینک دیں گی۔ 40 دن تک جائیں گی اور ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جوتے بھی نہیں اتاریں گی ہماری اولادیں، موبائل سے بات بھی کرتی رہیں گی، اس کا فاتحہ بھی ہو جائے گا۔ 40 دن کے بعد یہ پیر پہ پیر رکھ کے یوں بیٹھے گا، او مولوی صاحب 20 بچوں کو بھیج دیجئے، 30 بچوں کو بھیج دیجئے، وہ قرآن خوانی ابا کی، یہ بچے آئیں گے قرآن پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ سگریٹ پی کر کے خالی کھانے پینے کا انتظام کرتا رہے گا۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے کیا کروں احباب کے، کارے نمایاں کر گئے، بیے ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے۔ یہ کل لائف ہے ہماری۔ اگر بغیر رب کو یاد کیے چلے گئے تو پھر سمجھ لو کہ جانے سے پہلے جانے والوں کی صف میں داخل کر دیا جائے۔ رب کو یاد کر لیا تو جانے کے بعد بھی آپ کو یاد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا فیصلہ خود کریں، یہ کسی مولوی کا کام نہیں بھائی۔
اب آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ حضور نے کہہ دیا، حسین کو قربان کر کے دکھا دیا، غوث پاک نے کرامتیں دکھا کے بتا دی، غریب نواز 11,000 کلومیٹر آ کے بتا دیا، صابر پاک نے 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑ کے لٹک کے بتا دیا۔ اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ حضور کی محبت کسے کہتے ہیں؟ سمجھے؟ اب بھی ہوش نہ آئے تو بھئی اپنا فیصلہ کرو، اپنے جسم کو دھوکہ مت دو۔ سنو، تیسری قبر کی بات ہے، سارے لوگ دفن کر کے جب چلے گئے تو ایک بچا۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے اے مسلم بن عامر، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ٹھہر، یہ بتا یہ جنازہ کس کا تھا جس کو ابھی دفن کیا گیا؟ اس نے کہا تجھے بڑی دلچسپی ہے، تو قبر کھودنے والا، تجھ سے کیا مطلب کس کا ہے؟ اس نے کہا بتا تو صحیح یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا بتا تو صحیح، ایک واقعے نے میرے دل کو لرزہ طاری کر دیا، بتا تو صحیح یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے کہا نہیں، میری بہن سن میری ماں سن، اس کو یاد کر لے، دوپٹے میں رکھ لے۔ وہ کہتا ہے کہ اے قبر کھودنے والے، یہ جنازہ شہر کے سب سے بڑے پیسے والے کی بیوی کا جنازہ ہے، سب سے بڑے پیسے والے کی بیوی کا جنازہ ہے۔ اتنا سنا تو وہ رونے لگا۔ کہا روتے کیوں ہو؟ کہا اس کے اندر یار خرابی کیا تھی؟ کہا کیوں؟ کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو تو بتا دوں، اس پر اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ میرے سامنے فرشتے کہہ رہے تھے آپس میں اس کی قبر کو برابر کر دینا، اس طرف کی پسلی ادھر جانی چاہیے، اللہ نے کہا ہے، اس طرف کی پسلی ادھر جانی چاہیے، رب نے کہا ہے۔ اس کی قبر میں اللہ کے عذاب کے فرشتے آ گئے، اس کو سانپ بچھوؤں سے گھیرا جا رہا ہوگا۔ میری بہنوں، تم تو کاکروچ سے ڈر جاتی ہو، باورچی خانے کی چھپکلی سے تمہاری ہاتھ سے پلیٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، کاکروچ سے تم بھاگ جاتی ہو برتن کو چھوڑ کر کے، وہ قبر کے کیڑے مکوڑوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ خود فیصلہ کرو تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ یہ مولوی کب تک کتوں کے طریقے سے بولتا رہے گا؟ سنیں آپ، وہ کہتا ہے یار مجھے بتاؤ کہ اس عورت کے اندر خرابی کیا تھی؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے یاد کرنا۔ وہ کہتا ہے خرابی کی بات کرتے ہوئے قبر کھودنے والے؟ میں نے کہا بول یار۔ تو وہ کہتا ہے کہ بڑی پیسے والی عورت تھی، سونے کی بسکٹ اس کے تکیے کے نیچے رکھے رہتے تھے، نوٹوں کی گٹیوں کے بستر بنایا کرتی تھی۔ جب محلے کی غریب بچیاں چھوٹی چھوٹی اس کے گھر میں آتی تھی، کہتی مما، کہتی کیا بات ہے؟ دور سے بات کرو، کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہتی تھی مما ہمارے گھر میں پرسوں حضور کی میلاد کی محفل ہے، آپ آئیے گا؟ تو یہ کہتی تماچے ماروں گی، کیوں؟ حضور کی میلاد کی محفل ہے، آپ ناراض کیوں ہیں مما؟ وہ کہتی تھی اے غریب گھر کی بچیوں، میرے گھر سے باہر نکلو، وہ تمہارے گھر کی میلاد کی محفل میں ہم آئیں گے جہاں بڑی بڑی غریب اور پھٹیچر قسم کی عورتیں آئیں گی، جن کے دوپٹے پھٹے ہوں گے، جن کی چپلیں ٹوٹی ہوں گی، وہ آئیں گے، ان کے بیچ میں ہم بیٹھیں گے، اور باہر نکل۔ وہ دھکے مار کے غریب بچیوں کو باہر پھینک دیں گے۔ پھر وہ بچیاں کہتی مما آپ ناراض مت ہو، اگر میرے گھر آپ نہیں آ سکتی تو 2-4 دن کے بعد اپنے گھر پہ ہی میلاد کی محفل کروا دینا، ہم ہی لوگ آ جائیں گے۔ تو پھر وہ تماچے مارتی اور شرم نہیں آتی، اور تم جیسے غریب گھر کی بچیاں میرے گھر میں آ کے میرے گھر کی کارپیٹ کو گندا کریں گے، میرے گھر کی قالین کو گندا کریں گے، میرے گھر کے ان پاکیزہ یہ ساز و سامان کو خراب کریں گے، بیماریاں پھیلائیں گی یہ غریب عورتیں میرے گھر پہ، اور دھکے مارتی تھی۔ بازار کی سب سے بڑی مارکیٹ میں جا کے اس نے لکھ کے دیا تھا خبردار کپڑے کے جو سب سے قیمتی آئیں مجھے بتائے جائیں، اسے سب سے پہلے میں پہنوں گی، اس کے بعد کوئی اور پہنے گا۔ چپلوں کی مارکیٹ میں جا کے بولتی تھی سب سے قیمتی چپل میں پہنوں گی، اس کے بعد کوئی اور پہنے گا۔ جب بازار جاتی تو 10 لوگ اس کے آگے پیچھے ٹہلتے تھے، بے پردہ ٹہلتی تھی۔ اگر کسی غریب نے اس سے 1 روپے بازار میں مانگ لیا تو چپل اٹھا کے اس کے چہرے پر مارتی تھی۔ اس کو حضور پر درود پڑھتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، حضور کو یاد کرتے ہوئے کبھی اس عورت کو دیکھا نہیں گیا۔ وہ 50-50 تولہ سونا اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا، جس طرف سے گزرتی تھی اندھیرے میں روشنی ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے اے مسلم بن عامر، جب سے میں نے اس کی یہ بات سنی میرا دل لرز گیا، میرا وہ پتھر دل جو نشہ کرتا تھا اسی وقت موم بن گیا۔ میں سمجھ گیا کہ دولت کچھ نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت سب کچھ ہوا کرتی ہے۔ جب میں نے قرآن میں یہ پڑھا کہ اے میرے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھا راستہ یہی ہے کہ اب نشہ سے دور ہو جائے،
سیدھا راستہ یہی ہے کہ اب حرام چیز سے پرہیز کیا جائے. سیدھا راستہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کو حلال کھانا چاہیے. بولو بولو مسلمان کو، اونچی بولو، مسلمان کو حلال کھانا چاہیے. یہ ہے سیدھا راستہ. اگر اس سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے تو جنت حضور سے نہ مانگنا. جنت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھیک نہ مانگنا. پھر یہ نہ کہنا کہ میرے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا. اگر حرام کھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ گئے؟ اگر کہو تو آخری بات اور بتا دوں. ہے آپ کے پاس ٹائم؟ سنیں گے میری بات؟ دعا کرو. اب یہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں واقعی وہ راستہ جو تیرے حبیب کا راستہ ہے اس راستے پر چلا. آمین کہہ دو. بڑے بڑے ترم کا میرے سامنے ہے، بڑے بڑے پیران اعظام کو بھی دیکھا، بڑے بڑے نقیبوں کو بھی دیکھا. وہ لمبی لمبی آواز کے مالکان کی، جن کی رسیوں کے سہارے سے، جن کی آواز کی رسیوں کے سہارے سے لوگ کنویں سے اوپر نکل آتے تھے، ان کو بھی دیکھا. بڑے بڑے پیسے والوں کی حویلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا. کوئی نہ رہا، کوئی نہ رہا. موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کے رہ گئی. لوگوں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس آیت پر عمل کرنے کی شروعات آج سے کرو. دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے آمین کہو. دل سے بولو آمین کہو. ماشاءاللہ یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. اپنی ماں بہنوں کو یہ باتیں بتاؤ گے. بولو بولو بولو، آپ بتاؤ گے. آپ کی ذمہ داری ہے.